آج میں آپ لوگوں کو ایک حافظ قرآن لڑکی کا واقعہ سنانے والا ہوں۔ وہ حافظ قرآن لڑکی جو نہایت ہی خوبصورت تھی، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، اس کی زلفیں لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھیں، وہ قرآن کے ہر لفظ کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، اور والدین اس پر فخر کرتے تھے، ماں باپ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہماری بچی کتنی نیک ہے، ہماری بیٹی اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو بیٹی وہ عطا کرے جو دیندار ہو، بیٹی وہ عطا کرے جس کے مقدر اچھے ہوں، جس کے نصیب اچھے ہوں، وہ بیٹی عطا کرے جو اسلام کی مقدس شہزادی ہو، وہ بیٹی عطا کرے جس پر اللہ کا محبوب فخر کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی قرآن کے ہر لفظ کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، اور والدین اس لڑکی پر فخر کرتے تھے، مگر یہ نعمت وقت کے ساتھ ساتھ آزمائش بن گئی تھی، مصیبت بن گئی تھی۔ پھر اس لڑکی کو کیسے عبرت کا نشانہ بنایا گیا، اس لڑکی پر اللہ کا عذاب برسا۔ یہ کوئی پرانے دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ اسی دور کا واقعہ ہے، یہ اسی دور کی کہانی ہے، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ایک بار دل کے کانوں سے سن لیجئے میرے بھائیو، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ آخر وہ کون سے ایسے گناہ کرتی تھی، وہ شہزادی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی، اللہ کی نافرمانیاں کرتی تھی کہ اسے دنیا کے سامنے ذلیل کیا گیا، دنیا کے سامنے رسوا کیا گیا، اسے عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ جوانوں سنو، اولاد ماں باپ کے دل کی دھڑکن ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اولاد جو ہوتی ہے، بچے ماں باپ کے دل کی دھڑکن ہوتے ہیں، وہ اپنی ہر خوشی ہر خواہش قربان کر دیتے ہیں اولاد کے نام پر۔ ماں باپ اپنی ہر خواہش قربان کر دیتے ہیں تاکہ ان کا بچہ ہنستا کھیلتا رہے، تاکہ اولاد خوشنما رہے، مگر جب یہی اولاد ماں باپ کے دل کو توڑ دیتی ہے، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کر دیتی ہے، تو والدین کی پوری دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا باپ جو اپنی بیٹی کے لیے دن رات جیتا رہا، اپنی بیٹی کے لیے دن رات جیتا رہا، بیٹی کے لیے ہی سانسیں لیتا رہا، اپنی جوانی بیٹی کے نام قربان کر دی، اپنا بڑھاپا بھی بیٹی کے نام قربان کر دیا، اس کی چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کے سکون کو داؤ پر لگا دیا، مگر بیٹی نے ایک پل بھی نہ سوچا۔ بیٹی جب جوان ہوئی تو بیٹی نے ایک پل بھی نہ سوچا، ایک پل بھی سوچنے کی فرصت نہ ملی کہ یہ باپ جو دنیا کے سامنے کبھی جھکا نہیں، اس نے کبھی دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج میرے لیے کتنا بے بس ہو چکا ہے، آج میرے لیے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کما رہا ہے۔ جوانوں، آپ لوگوں کو رونے پر مجبور کر دے گا یہ واقعہ، خدا را دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک باپ جو بے اولاد تھا، ایک شخص تھا جو بے اولاد تھا، دن رات اللہ کے سامنے روتا تھا، وہ ہر در پر گیا، دعا مانگی، اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو کبھی کسی کو دکھائے نہیں تھے، مگر اس کے دل کے اندر جو طوفان تھا وہ صرف اس کا رب ہی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ویسے اس نے اپنے آنسو کسی کو دکھائے نہیں تھے، اس کے اندر جو غموں کا طوفان تھا وہ میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میرے گھر میں ایک اولاد ہو، میرے بچے ہوں، میری اولاد ہو، ایک ایسا رشتہ ہو جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ وقت گزرتا گیا میرے بھائیو، وقت گزرتا گیا، آخر کار اس کی دعائیں رنگ لائیں، اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، میری دنیا کی روشنی ہے۔ اس باپ نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنی خوشیوں سے مقدم رکھا، وہ رات بھر محنت کرتا، دن بھر مزدوری کرتا، مگر اپنی بیٹی کے لیے ہر سہولت فراہم کرتا، رات بھر محنت کرتا، اپنی بیٹی کو ہر خوشی فراہم کرتا، ہر ایک خواہش پوری کرتا۔ وہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر جیتا تھا، خوش دیکھ کر سوتا تھا، خوش دیکھ کر چلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وقت کے ساتھ بیٹی جوان بھی ہو گئی،
ایک دن بیٹی نے کہا ابا مجھے موبائل لے کر دو۔ میں نے کہا یہ اسی دور کی کہانی ہے، بڑی ہی سبق آموز ہے، اسلام کی مقدس شہزادیوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دے گی یہ کہانی۔ ایک دن بیٹی نے کہا ابو مجھے موبائل لے کر دو، مجھے موبائل لے کر دو۔ باپ نے اپنی بیٹی کی معصوم آنکھوں میں جھانکا اور مسکراتے ہوئے کہا بیٹی میں شاید غریب ہوں، لوگ مجھے غریب سمجھتے ہیں، لیکن تیری ہر خواہش میرے لیے ایک حکم ہے، کیونکہ تو میری دنیا کا کل سرمایہ ہے، تو ہی تو میری دنیا کا خزانہ ہے، تو ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ مگر باپ کے دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ باپ سوچنے لگا کہ میری بیٹی کو خوشی دینے کے لیے مجھے کیا کیا قربان کرنا پڑے گا، میں سب کچھ قربان کروں گا، لیکن کیا وہ میری اس قربانی کو سمجھ پائے گی یا نہیں، سمجھے گی بھی صحیح یا نہیں۔ دوستو، والدین اپنی خواہشوں کو دفن کر دیتے، قسم خدا کی مٹی میں ملا دیتے ہیں تاکہ اولاد کے خواب زندہ رہیں، اولاد کا ہر ایک خواب پورا کر سکے۔ دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر والدین کا دکھ اولاد کے رویے سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بھائیو، جب ماں باپ روتے ہیں تو ان کے آنسو زمین پر نہیں آسمان پر گر کر بد دعائیں بن جاتے ہیں۔ ایک باپ اپنے خواب بیچ کر اپنی بیٹی کے خواب خریدتا ہے، مگر اولاد کو یہ قربانی نظر نہیں آتی یہ قربانی نظر۔ رات کا سناٹا تھا اور ایک بوڑھا مزدور سردی میں کانپتا ہوا ہاتھوں میں اوزار تھامے اپنے دن بھر کے کام کا حساب لگا رہا تھا۔ اس کی سفید داڑھی مٹی اور پسینے سے آلودہ تھی اور آنکھوں میں نیند کے بجائے تھکن اور فکر مندی کا سایہ تھا۔ یہ کوئی عام بوڑھا نہیں تھا، یہ ایک باپ تھا جس کے دل میں بیٹی کے لیے ایک خواب زندہ تھا۔ بیٹی نے کہا تھا ابا مجھے موبائل چاہیے، مجھے موبائل چاہیے، مجھے موبائل خرید کر دو۔ بیٹی کا یہ حکم سن کر اس وقت تو باپ مسکرا دیا تھا، مگر اس کے اندر کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جیب خالی ہے، مگر بیٹی کی خوشی کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار تھا۔ صبح کا وقت تھا، مزدور سڑک کے کنارے ایک قطار میں بیٹھے کام کے انتظار میں تھے۔ ان کے درمیان ایک بوڑھا شخص بھی بیٹھا تھا جس کی عمر کا بوجھ اس کی جھکی ہوئی کمر اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کی سفید داڑھی مٹی اور پسینے سے آلودہ تھی اور اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور غم کی گہرائی واضح تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو کبھی اپنے خاندان کا سہارا تھا، لیکن آج خود زندگی کے سہارے کا محتاج ہو چکا تھا۔ وہ سردی سے کپ کپاتے ہوئے امید کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید کوئی اسے کام پر لے جائے، مگر اس کے ارد گرد بیٹھے مزدور ہنس رہے تھے اور طنز کے تیر چلا رہے تھے۔ ایک مزدور ہنستے ہوئے بولا ارے او بابا، تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو اوزار کیسے پکڑے گا؟ تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو اوزار کیسے پکڑے گا؟ تجھ سے تو ایک اینٹ بھی نہیں اٹھائی جائے گی، تو کیوں اپنی زندگی کی باقی سانسیں اس دھوپ اور سردی میں ضائع کر رہا ہے؟ اتنے میں دوسرے مزدور نے کہہ لگاتے ہوئے کہا بابا، تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اب صرف آرام کرنے کے لائق ہے، تو اب سونے کے لائق ہے، تو اب چار پائی پر لیٹنے کے لائق ہے، کام کرنے کے لائق نہیں ہے تو۔ ہائے، بوڑھے نے یہ باتیں سن کر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور اپنی دھیمی آواز میں درد بھرے لہجے میں جواب دیا، ہاں میرے ہاتھ کانپتے ہیں، میری کمر جھک چکی ہے اور میری طاقت ختم ہو چکی ہے، مگر میرا دل ابھی زندہ ہے۔ جوانوں، میری طاقت ختم ہو چکی ہے مگر میرا دل ابھی زندہ ہے، اور یہ دل مجھے کہتا ہے، میرا دل مجھے کہتا ہے کہ جب تک میری بیٹی کی خواہش پوری نہیں ہوتی، مجھے آرام کا حق بالکل بھی نہیں ہے۔ بابا جی نے اپنی نم آنکھوں سے سب کو دیکھا اور کہا، میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ ابو مجھے کتابوں کے ساتھ ساتھ ایک موبائل بھی چاہیے تاکہ میں اپنی پڑھائی میں آسانی محسوس کر سکوں۔ میرے بھائیوں،
میں اپنی بیٹی کو کیسے کہتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں موبائل نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس کی خوشیوں کے لیے لگا دی، میں نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے لگا دی، اور میں آج بھی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنا آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود سب مزدور خاموش ہو گئے، سب مزدور خاموش ہو گئے۔ ایک مزدور نے کہا، بابا ہم سمجھ نہ سکے کہ تیرے کانپتے ہاتھوں کے پیچھے کتنی مضبوطی ہے، تیرے کانپتے لرزتے ہاتھوں کے پیچھے کتنی طاقت ہے۔ یہ ہاتھ صرف کام کے لیے نہیں بلکہ ایک بیٹی کے خواب پورے کرنے کے لیے کانپ رہے ہیں، ایک بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کانپ رہے ہیں۔ ایک مزدور نے کہا، بابا ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تو نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، کس حد تک موت قبول کر سکتا ہے۔ ہم بھی تیرے اس سفر میں تیرا ساتھ دیں گے۔ اس بوڑھے نے اگلے 1 مہینے تک دن رات مزدوری کی۔ وہ کبھی کسی عمارت کی اینٹیں اٹھاتا، کبھی کسی کھیت کو پانی دیتا، زمین ہموار کرتا۔ اس کی سفید داڑھی جو اس کی عمر اور وقار کی علامت تھی اب مٹی اور دھول سے داغدار ہو چکی تھی۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی، مگر اس کا دل ایک ہی بات کہتا تھا کہ میری بیٹی خوش رہے، میں بیٹی کی ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، میری بیٹی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، ہے اس کے چہرے پر خوشی ہو۔ کام ختم کر کے جب وہ گھر پہنچتا تو اس کا حال ایسے ہوتا جیسے کسی جنگ سے لوٹا ہوا ہو۔ اس کی سفید داڑھی دھول سے بھری ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے واضح ہوتے، مگر جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا تو اس کی تمام تھکن ختم ہو جاتی۔ مہینہ گزر گیا، محنت مزدوری کرتے بیٹی کے حکم کو مہینہ گزر گیا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ پیسے تھے جو اس نے بیٹی کے موبائل کے لیے جمع کیے تھے۔ آج باپ نے کپڑے صاف کیے اور بازار جا کر موبائل خریدا۔ جب وہ موبائل بیٹی کے ہاتھ میں رکھ رہا تھا، جب باپ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل رکھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، بیٹی یہ تیرے خواب ہیں، یہ تیرے سپنے ہیں جن کے لیے میری سفید داڑھی مٹی میں گھسیٹتی رہی۔ یہ تیرے لیے میری محبت کا تحفہ ہے، یہ لو اسے قبول کرو اور اس تحفے کو سنبھال کر رکھنا۔ جب جب باپ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا تو دل میں سکون محسوس کرتا، مگر اندر ایک سوال اسے جھنجھوڑ دیتا کہ کیا یہ وہی بیٹی ہے جس کے لیے میں نے دنیا سے لڑا، جس کے لیے میں نے اتنی بڑی جنگ لڑی؟ کیا یہ میری قربانیوں کو سمجھے گی؟ آئے ہے، کیا یہ وہی بیٹی ہے نا جس کے لیے میں نے قربانیاں دی؟ کیا یہ میری قربانیوں کو سمجھے گی بھی صحیح یا نہیں؟ بوڑھے باپ کی قربانیوں نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ موبائل اس کی بیٹی کے لیے ترقی کا ذریعہ نہیں بلکہ تباہی کا دروازہ بن جائے گا۔ بیٹی نے جب موبائل لیا، کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوئی میرے بھائیو۔ بیٹی نے جب موبائل لیا تو اس کے ساتھ انٹرنیٹ کی دنیا بھی کھل گئی۔ وہ ہر وقت موبائل پر وقت گزارنے لگی، اپنا وقت موبائل کو دینے لگی، ٹک ٹاک جیسی ایپس پر اپنا وقت ضائع کرنے لگی۔ ابتدا میں وہ ویڈیوز صرف تفریح کے لیے بناتی تھی، صرف لطف اندوز ہونے کے لیے بناتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ اس کے لیے ایک جنون بن گیا۔ جوان بیٹی نے اپنی معصومیت میں چند ویڈیوز بنائی جن میں وہ گانے پر ہلکے پھلکے انداز میں ناچتی نظر آتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی ویڈیوز پر لائک اور کومنٹس آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایک راہ گزرتے لڑکے نے اس کی ویڈیو پر کومنٹ کیا، کتنی پیاری ہو تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ کومنٹ بیٹی کے دل کو ایک عجیب سی خوشی دے گیا کہ کوئی میری تعریف کرنے والا بھی آ گیا ہے۔ وہ بار بار اس کومنٹ کو پڑھتی رہی اور جواب دیتی رہی، بار بار کومنٹ کو پڑھتی رہی، جواب دیتی رہی۔ پھر وہ شخص مزید کومنٹس کرنے لگا، تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، تمہارے جیسی لڑکی کو تو
شہزادی کہا جائے تو بھی کم ہے۔ لڑکی ان تعریفوں کے جال میں پھنسنے لگی۔ اس لڑکے نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے کرتے آخرکار اس لڑکے نے نمبر بھی مانگ لیا۔ بیٹی نے پہلے تو انکار کیا، لڑکی نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نمبر دے دیا۔ گپ شپ پہلے صرف میسج تک محدود تھی۔ وہ شخص میٹھے بول بولتا اور لڑکی کو اپنی تعریفوں کے جال میں پھنساتا، لڑکی کو اپنی تعریفوں سے بہلاتا۔ جلد ہی یہ میسج کال میں بدل گئے۔ اب لڑکی اس شخص سے، اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے گھنٹوں گزار دیتی تھی، پورا دن اس لڑکے سے بات کرتی رہتی تھی۔ اللہ اکبر کہ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ جب وہ لڑکا لڑکی کو یہ کہتا کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوبصورت لڑکی ہو تو لڑکی کی جان میں جان آ جاتی۔ لڑکی یہ سن کر خوش ہو جاتی کیونکہ وہ اس محبت کو حقیقی سمجھ بیٹھی، اس محبت کو سچی محبت سمجھنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ شخص کہنے لگا، وہ لڑکا کہنے لگا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا، لڑکی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ویڈیو کال کر ڈالی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ بات چیت ایک اور قدم آگے بڑھ گئی۔ یہ محبت کا بہانہ ایک دن لڑکی کو ہوٹل کے کمرے تک لے گیا۔ وہ شخص جو محبت کا دعوے دار تھا اب وہ اپنی اصلیت دکھا چکا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، لڑکی کی عزت کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ لڑکی جو پہلے خود کو خاص محسوس کرتی تھی اب ایک کھلونے کی طرح استعمال ہو رہی تھی۔ پہلے وہ خود کو اسلام کی مقدس شہزادی کہتی تھی، ایک خاص چیز سمجھتی تھی، محسوس کرتی تھی، اب ایک کھلونے کی طرح استعمال ہو رہی تھی۔ لڑکا اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، عزت کی دھچیاں اڑا رہا ہے۔ وہ لڑکی جو ایک باپ کی قربانیوں کا خواب تھی آج اپنی کردار سے خود کو توڑتی چلی جا رہی ہے، خود کو توڑ رہی تھی۔ ہائے، گھر میں بوڑھا باپ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی بیٹی جس موبائل کو اپنی پڑھائی کے لیے استعمال کرنے والی تھی وہ موبائل تو میری بیٹی کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ باپ دن رات مزدوری کر کے اس کے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ بیٹی موبائل پر اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ ایک دن محلے کی کسی شخص نے باپ سے کہا، بابا جی آپ کی بیٹی کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر بہت مشہور ہو رہی ہیں، آپ کی بیٹی کی نازیبا ویڈیوز انٹرنیٹ پر بہت ہی مقبول ہو رہی ہیں، لوگ لائک کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں۔ ہائے، یہ سن کر بوڑھے باپ کے قدم لڑکھڑا گئے، بوڑھے باپ کے پیروں تلے زمین ہل اٹھی۔ اس نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے، میری بیٹی تو شریف ذاتی تھی، میری بیٹی تو اسلام کی مقدس شہزادی تھی، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ جب سچائی کھلی تو باپ کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ جس بیٹی کو اپنی دعاؤں کا ثمر سمجھتا تھا وہ آج اس کے لیے بدنامی کا سبب بن چکی تھی، آج اس کے لیے شرمندگی کا سبب بن چکی تھی۔ اس کی سفید داڑھی مزید جھک گئی تھی، سفید داڑھی مٹی میں مل گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے بوڑھے باپ کے۔ جب اس نے اپنی بیٹی کے کرتوت اپنی آنکھوں سے دیکھے، موبائل پر دیکھے، تو بوڑھے باپ کا کلیجہ پھٹ چکا تھا۔ آخر میں بوڑھا باپ یہ کہتا ہوا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، چلا گیا کہ اللہ میری بیٹی کو کبھی معاف نہ کرنا، اسے عبرت کا نشانہ بنانا۔ یہ کہہ کر باپ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ایسی جگہ گیا کہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ باپ کی موت کے بعد بیٹی کو ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ اب آگے سنیے کہ ایسی بیٹی کا انجام کیا ہوا۔ باپ تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، باپ کی موت کے بعد بیٹی کو ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہے، مگر جلد ہی ایک ناقابل برداشت بیماری نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے جسم پر زخم نمودار ہونے لگے۔ وہ زخم نہ صرف شدید درد کا باعث تھے بلکہ ان میں کیڑے بھی پیدا ہونے لگے۔ زخم کے اندر پیپ سی پڑ گئی، زخم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ اب یہ کیڑے بڑھنے لگے بجائے ختم ہونے کے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیڑے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ
بڑھتے جا رہے تھے اور ان کی بڑھتی تعداد اور اپنے بے بس جسم کو دیکھ کر یہ لڑکی لرز جاتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس لڑکی کی خوبصورتی اس کی پہچان تھی، اس کا چہرہ جسے چاند کا ٹکڑا کہا جاتا تھا دنیا کو حیران کر دیتا تھا۔ لوگ اس کے حسن کی تعریف کرتے 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 تھکتے بھی نہ تھے۔ کون سی تعریف، کتنی حسین ہو تم۔